آج کے اس خطبے میں آپ کے سامنے جو باتیں رکھنی ہیں، جو کل ایک عظیم اور دل خراش حادثہ ہوا ہے اس کے تعلق سے کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ موت ایسی چیز ہے کہ ہر نفس کو اس کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جتنی بھی مخلوق اس دنیا کے اندر پیدا کی ہے وہ سب ایک نہ ایک دن مرے گی۔ بقا صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ اس دنیا کے اندر جو بھی جاندار جس قسم کی بھی جس بھی شکل میں ہیں انہیں ایک نہ ایک دن فنا ہونا ہے، مرنا ہے۔ بقا صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اور رب میں اور مخلوق میں فرق یہی ہے، موت فرق کرنے والی چیز۔ جو مرتا ہے وہ رب نہیں ہو سکتا، اور جو رب ہے وہ مر نہیں سکتا۔ تو اللہ رب العالمین کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اور دوسری چیز، ہمارے کچھ بھائی جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ زندہ ہیں، جس طرح سے دنیا میں ایک انسان زندہ رہتا ہے، یہ عقیدہ رکھنا سراسر غلط اور کفریہ اور شرکیہ عقیدہ ہے۔ کیونکہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے تو اللہ میں اور نبی میں فرق کیا ہے؟ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے ایک ادنا سے بندے جس طرح ہم ہیں، بس فرق یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہم سے بلند اور اعلیٰ رکھا ہے۔ تو مرنا سب کو ہے، اس دنیا کے اندر جو بھی آیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہر نفس، جتنے بھی اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر بھیجی ہے یا بھیجا ہے، اللہ رب العالمین ہر کسی پر موت طاری کرے گا۔ اور ہم میں سے چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، ہر کوئی اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اس کو ایک دن مرنا ہے۔ لیکن اس موت کی تیاری کیا ہے ہمارے پاس میرے بھائی؟ اس موت کے لیے ہم کچھ تیاری نہیں کر رہے ہیں۔ ایک امام ابن قدامہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ موت کی فکر کرنے والے لوگ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ انسان جسے موت کی کوئی فکر نہیں ہوتی، وہ صرف دنیا میں لگا ہوا ہے بس، اور جب اچانک اس پر موت آتی ہے تو وہ افسوس کرتا ہے۔ دوسرا وہ انسان جس کو موت کی فکر ہے، کبھی کبھی اس پر موت کی فکر طاری ہوتی ہے، وہ اللہ رب العالمین کے حضور توبہ استغفار کرتا ہے، پھر دنیا کے اندر مشغول ہو جاتا ہے، اپنے گناہوں پر ڈرتا بھی ہے۔ لیکن تیسرے قسم کا انسان وہ ہے جو ہمیشہ اپنی موت کو یاد رکھتا ہے، اور اپنی موت کو یاد رکھتے ہوئے اس دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے۔ تو اصل کامیاب شخص وہی ہے جو اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھے۔ جب آدمی موت کو یاد رکھتا ہے تو اس کے سامنے یہ ہوتا ہے کہ مجھے اس دنیا سے جانے کے بعد اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے۔ جو میں کر رہا ہوں یا کرنے والا ہوں یا جس کی میں پلاننگ کر رہا ہوں، اللہ رب العالمین نے کل قیامت کے دن مجھ سے اس عمل کے تعلق سے، اس کام کے تعلق سے پوچھا تو میں اللہ رب العالمین کو جواب کیا دوں گا؟ تو ایک ایمان والے کا، ایک مومن کا کردار اور شیوا یہی ہونا چاہیے کہ وہ ہمیشہ موت کو یاد رکھے۔ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائیوں دیکھو، موت نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی سختی کا عالم آپ واقعات سیرت پڑھ کر کے دیکھیے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری دن، آخری لمحے کا عالم اور آخری لمحے کی کیفیت کیا تھی۔ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ اور صحابیات بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا تھی۔
تو ہم اور آپ کیا ہیں میرے بھائی؟ تو موت سے بقا کسی کو نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو نہ ایک لمحہ آگے نہ ایک لمحہ پیچھے، جو وقت اللہ رب العالمین نے مقرر کر دیا ہے اس وقت پر موت آ کر کے رہے گی۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ جب وقت اللہ رب العالمین نے بھیج دیا تو نہ اس سے ایک لمحہ آگے نہ ایک لمحہ پیچھے۔ آپ دیکھو کل کا حادثہ، اللہ رب العالمین نے موت رکھی تھی، لوگ نکل رہے تھے یہاں سے نا کہ ہم عید منانے، چھٹی منانے یا ملنے جلنے یا کسی کام سے یہاں سے نکل رہے ہیں، اور کیا ہوا؟ چند لمحوں کے اندر موت کا لقمہ بن کر کے رہ گئے میرے بھائی۔ یہ دنیا کی حقیقت اللہ رب العالمین بتانا چاہ رہا ہے ان واقعات کے ذریعے، اور پچھلے قوموں اور پچھلے لوگوں کے واقعات کے ذریعے، مشاہدات کے ذریعے اللہ رب العالمین انسان کی آنکھیں کھولنا چاہتا ہے کہ دیکھو اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، جس دنیا کے پیچھے تم اتنے پاگل ہو گئے ہو، اتنے پاگل ہو گئے ہو کہ اللہ رب العالمین کو بھلا بیٹھو۔ اس دنیا کی حقیقت یہ ہے، اللہ رب العالمین کا وقت، اللہ رب العالمین نے جب فرشتہ بھیج دیا موت کا، کتنی بھی پلاننگ کر لو تم، کتنی بھی تیاری کر لو، کوئی موت سے بھاگ سکتا ہے میرے بھائیو؟ موت سے بھاگ کر کے کوئی کہیں نہیں جا سکتا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم موت سے بھاگ کر کے کہاں جا رہے ہو بتاؤ؟ اگر تم اپنے آپ کو محفوظ قلعوں کے اندر بھی بند کر لو، وہاں بھی موت تم کو آ کر کے رہے گی، چھوڑے گی نہیں۔ کہاں بھاگ کر کے جاؤ گے؟ کس سے بچ کر کے جاؤ گے؟ وہ لوگ جو لوگ سفر کر رہے تھے اس پلین کے اندر، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چلو کچھ نہ کچھ مسئلہ ہوگا، لیکن پلین جہاں کریش ہوا وہ لوگ تو کہیں نہیں جا رہے تھے، وہ لوگ تو اپنے گھر میں تھے، وہ لوگ تو اپنے گھروں میں محفوظ تھے نا۔ لیکن ان کی بھی موت کا وقت تھا، اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر موت طاری کر دی۔ جس کا وقت جہاں لکھا ہوا ہے، جس حال میں اور جیسے لکھا ہوا ہے، موت اس کو آ کر کے رہے گی، چھوڑے گی نہیں۔ اللہ رب العالمین ان واقعات کے ذریعے نصیحت اور عبرت حاصل دینا چاہ رہے ہیں میرے بھائی، سیکھو کچھ، اور اس فانی دنیا سے دل مت لگاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ یہ دنیا تم پر اس قدر حاوی ہو جائے کہ تم اللہ رب العالمین کو اور اپنے اصل مقصد جو توحید اللہ رب العالمین کی ہے، جو اللہ کی عبادت ہے، اس کو بھول بیٹھو۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کو ہر لمحہ ہر وقت یاد کرتے رہو۔ اور یاد کیسے ہوگی میرے بھائی؟ یاد کیسے آئے گی اللہ رب العالمین کے؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات، لذتوں کو توڑنے والی چیز آدمی کی۔ ایک دوسرے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ انسان کی زندگی یا انسان کا دل ہمیشہ دو چیزوں کی تمنا کرتا ہے، ہمیشہ، چاہے جوان ہو چاہے بوڑھا ہو، لگا رہتا ہے۔ ایک تو دنیا کی محبت یا زیادہ مال کی حرص، اور دوسرا لمبی لمبی آرزوئیں اور تمنائیں، میں یہ کر لوں، میں یہ بنا لوں، میں یہاں چلے جاؤں، میں وہاں چلے جاؤں، میرے پاس یہ آ جائے، میرے پاس وہ آ جائے، لگا ہوا ہے انسان اس کے اندر۔ اسی لذت کو توڑنے والی چیز کے تعلق سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اکثروا ذکر حازم اللذات، یعنی الموت، موت کو ہے میرے صحابہ ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی بھولنا مت۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تمہاری لذتوں کو، تمہاری آرزوؤں کو، تمہاری تمناؤں کو توڑنے والی چیز ہے۔ بڑی خواہش، بڑی تمنائیں کرے آدمی، اسلام نہیں لوگ، لیکن موت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ مجھے ایک دن مرنا بھی ہے، مجھے ایک دن اللہ کے سامنے اس کا حساب بھی دینا ہے، مجھے ایک دن اللہ رب العالمین کے حضور کھڑا ہونا ہے، اور اپنی ان نعمتوں کا جو اللہ رب العالمین نے مجھے دی ہے، اس ہر نعمت کا حساب اللہ رب العالمین مجھ سے لینے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جتنی نعمتیں دی ہیں میرے بھائیوں، ہر نعمت کا سوال اللہ رب العالمین کرے گا کل قیامت کی دن، چھوڑے گا نہیں۔ جس طرح کی بھی نعمت ہو، مال کی نعمت ہو،
اولاد کی نعمت ہو اور بھی کسی بھی شکل میں جو نعمتیں اللہ نے ہمیں اور آپ کو دی ہے، ہر نعمت کے تعلق سے اللہ رب العالمین سوال کرے گا، اے انسان میں نے تجھے یہ نعمت دی تھی۔ اور سب سے بڑی نعمتیں میرے بھائیوں، اگر آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو اس کا جسم سب سے بڑی نعمت ہے۔ سوچو کتنی بڑی نعمت اللہ رب العالمین نے ہمیں صحیح سالم جسم دیا ہے۔ اللہ اس آنکھ کے تعلق سے، اس کان کے تعلق سے، اس ہاتھ کے تعلق سے، اس پیر کے تعلق سے، اس شرمگاہ کے تعلق سے سوال کرے گا اللہ رب العالمین کہ تم نے اسے جائز کاموں میں لگایا یا ناجائز اور حرام کاموں میں استعمال کیا ہے، اس کا حساب دو ہمیں۔ آدمی کو فکر ہونی چاہیے میرے بھائی۔ تو موت سے آدمی کبھی بھاگے نہیں، اسی لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر کیا بیان فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ اللہ کے نبی نے راستہ بتایا کہ دنیا کے اندر رہنا کیسے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے میرے صحابہ، دنیا کے اندر ایسے رہو جیسے ایک اجنبی یا مسافر رہتا ہے۔ ضرورت بھر کا سامان، ضرورت بھر کی چیزیں، ضرورت بھر کی پلاننگ، بس اتنا لے کر کے چلو تاکہ جب بھی تمہارے پاس موت آئے تو تم موت کو خوشی خوشی قبول کر لو۔ موت کسی کو پسند نہیں میرے بھائیوں، موت کو کوئی پسند کرتا ہے؟ ہر کوئی موت سے بھاگنا چاہتا ہے، ہر کوئی موت سے نفرت کرتا ہے، لیکن موت ایسی چیز ہے جو انسان کو آ کر کے رہے گی، پکڑ کر کے رہے گی۔ تو جب اس کا وقت آ جائے گا، اور جس حال میں اللہ رب العالمین نے جس حال میں، جس کیفیت میں ایک انسان کی موت، اور جس زمین پر اللہ رب العالمین نے موت رکھی ہے آ کر کے رہے گی۔ سوچو اس فلائٹ میں کتنے لوگ باہر لندن کے رہنے والے تھے، وہ لوگ آئے تھے، وہاں کے رہنے والے ہیں، اللہ نے موت ہندوستان کی زمین پہ دی۔ سوچو تو اللہ رب العالمین نے کون انسان کس زمین پر مرنے والا ہے یہ بھی اللہ رب العالمین نے طے کر دیا ہے، کب آنے والی ہے یہ بھی طے کر دیا ہے، جس حال میں آنے والی ہے یہ بھی طے کر دیا ہے اللہ رب العالمین نے۔ اس کے باوجود اگر ہم غافل رہے میرے بھائیوں تو ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں کہ اتنا سب کچھ دیکھنے کے باوجود، اتنا سب کچھ سننے کے باوجود، اتنے سارے مشاہدات ہونے کے باوجود ایک انسان اللہ رب العالمین سے اس قدر غافل کہ دنیا کے اندر اتنا مست ہو جائے کہ وہ اللہ رب العالمین کو بلا بیٹھے۔ میرے بھائیوں ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہوگا۔ ضرورت اس بات کی کہ اللہ رب العالمین ہمیں موت کو ہمیشہ یاد کرنے والا بنائے، اللہ رب العالمین ہمیں بری موت سے بچائے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے اچانک والی موت سے، بلاؤں والی موت سے، آفت والی موت سے، کہ اللہ رب العالمین خاتمہ بالخیر کی توفیق دے۔ آدمی کو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین جب بھی ہم پر موت طاری کرے، جب بھی ہمارا وقت آئے، خاتمہ بالخیر ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک دنیا میں رکھے، اسلام پر رکھے، توحید پر رکھے، جب بھی ہمارا خاتمہ کرے ایمان بالخیر پہ کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔